مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ 5 ماہ اگر یہ نکال لیں اور 5 ماہ کے بعد عوام پیچھے ہوگی اور یہ آگے بھاگ رہے ہوں گے۔ مرزا صاحب آپ کو ایف آئی اے سے وہ نوٹس بھی آ گیا کہ آپ پیش ہو 18 کو تو جا رہے ہیں، انہوں نے کہا اگر آپ کے پاس جی میں جاؤں گا اور دوں گا، میں نے تو خود یہ ڈیمانڈ کیا تھا۔ انہوں نے کہا اگر ثبوت پیش نہ کیے تو آپ جھوٹے ہوں گے۔ مبشر لقمان کے ساتھ آپ کی تصویر ایک وائرل ہو رہی ہے جس پہ لوگ تنقید کر رہے ہیں کہ مبشر لقمان صاحب جس طرح مشرف بیگم اور عمران خان کے ساتھ کے لیے زبان استعمال کرتے تھے تو آپ ان کے ساتھ دوستی کر رہے ہیں۔ پہلے ایم این اے بننے سے پہلے آپ کسی کوئی عمران خان کے کو گالی نکالتا تھا اس کے گریبان پکڑ لیتے تھے، اب آپ ان کے ساتھ دوستی کر رہے ہیں۔ مبشر لقمان نے میرے خلاف کسی کو گالی نہیں نکالی ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، یہ سب کان کھول کے سن لو، میں 30-31 سال سے اس پیشے سے وابستہ ہوں۔ مبشر لقمان کی 8 سال تک میں نے کیسز میں ان کو ڈیفینڈ کیا ہے۔ اس وقت میں ان کا وکیل بنا تھا جب وہ پاکستان تحریک انصاف سے لگاؤ رکھتے تھے، تو لہٰذا اگر کسی کے ساتھ میرا اتنا پرانا تعلق ہے، اس کے وکیل رہا ہوں، تو ان کے ساتھ بیٹھنے پہ مجھ سے کوئی سوال نہ کریں۔ البتہ میرے عمل کو آپ ضرور دیکھیں۔ مبشر لقمان نے میرے سے انٹرویو لیا، اس انٹرویو میں میں نے، چونکہ ان کی آڈینس تقریباً پٹواری زیادہ ہے، ان کی آڈینس آپ دیکھیں، وہ کمنٹ سے پتہ چل جائے گا، میں نے پاکستان تحریک انصاف کا موقف ان کی آڈینس کو پہنچایا انٹرویو کے ذریعے۔ تو لہٰذا اس طرح نہ کریں کہ ہمارے ورکر ہمارے باپ بننا شروع ہو جائیں کہ کس کے ساتھ میں بیٹھوں کس کے ساتھ نہ بیٹھوں۔ مجھے علم ہے، مجھے پتہ ہے میری حدود کیا ہے، میری لمیٹیشن کیا ہے، لیکن اس طرح یہ سیاست تو نہیں ہوئی۔ یہ تو آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ آپ کی انگلی ہم پکڑیں گے اور اسی طرح چلیں گے۔ مبشر لقمان ہوا یا اے ٹو زی جو بھی ہوا، جو گزشتہ زندگی میں جن کے ساتھ میرا تعلق رہا ہے، ان کے ساتھ ہاں البتہ میری موجودگی میں کوئی خان صاحب ان کے خاندان کے خلاف کوئی ہردہ سرائی کرے گا، پھر آپ اس وقت دیکھیں کہ پھر میں اپنے عمل سے کیا ثابت کرتا ہوں۔ مبشر لقمان کے ساتھ میرا ایک دوستانہ مراسم رہے ہیں، ایک احترام کا رشتہ ہے۔ یہ اس وقت میں بھی جب ساری دنیا ہمارے خلاف بولتی تھی، مبشر لقمان نے میرے خلاف کسی کمپین کا حصہ وہ نہیں بنے، اچھے الفاظ میں ذکر کیا، تو لہٰذا میں ریسیپروکیٹ کرتا ہوں۔ شیر افضل مروت صاحب، رات کو ہم نے دیکھا کہ عادل راجہ کے خلاف بڑا ٹرینڈ چل رہا تھا، تو اب آپ کو لگتا ہے کہ اب ان کے جو جس طریقے سے وہ لوگوں کو پاگل بنا رہے تھے، الو بنا رہے تھے، اب وہ مزید نہیں چل سکے گا؟ میرا خیال ہے میں نے بھی شاید اپنے جوابوں میں اور ٹویٹوں میں اس بندے کو کچھ زیادہ اہمیت دے دی، اتنی اہمیت کا آدمی نہیں ہے، تو لہٰذا یہ قصہ پرینہ بن چکا ہے۔ آئندہ بولے گا، کوئی عرضہ سرائی کرے گا تو ہم یا ہماری سوشل میڈیا ٹیم ان کو جواب دے گی۔ رات کو کچھ صحافیوں کا آپ نے بائیکاٹ کر دیا ہے، نام آ رہے تھے۔ یہ پرانا نوٹیفیکیشن کے ہے۔ پی کے بیوروکریسی کی آڈٹ کے لیے فیصلے آئے تو کیا امید ہے کہ مخصوص نشستوں والا فیصلہ آتا ہے؟ اگر آپ کو امید ہے تو ہمیں بھی ہے۔ کے پی کے بیوروکریسی کی دیکھ بھال کے لیے آڈٹ کے لیے آپ کو کہا گیا، کیا کریں؟ نہیں، خان صاحب کو اور پاکستان تحریک انصاف خیبر پختونخوا میں پولیس نے، ڈپٹی کمشنر نے جس طرح پنجاب میں کیے ہیں، اس سے کہیں زیادہ یا اسی برابر ظلم و جبر وہاں پہ کیا ہے۔ تو لہٰذا یہ تو ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ جنہوں نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہو، لوٹا ہو، اغوا کیا ہو، مارا ہو، پیٹا ہو، قانون کا ناجائز استعمال کیا ہو، اختیار سے تجاوز کیا ہو، بدنیتی پر مبنی پرچے درج کیے ہو، اور آج جب اقتدار آ گیا تو ہم اپنے قانونی حق، یہ قانونی حق ہے ہمارا کہ ظلم کے خلاف، جرم کے خلاف، جبر کے خلاف یا قانون کے ناجائز یا اختیارات کے ناجائز استعمال کے خلاف قانونی چارہ جوئی کریں۔ لہذا خان صاحب کو اطلاعات ملی تھی اور ورکر کی ڈیمانڈ ہے، تو اس پہ ہم ایک کمیٹی بنانے جا رہے ہیں۔ کے پی کے وزیر اعلیٰ صاحب سے ملاقات ہوگی میری، شاید آج ہو جائے، اور ہم دیکھیں گے کہ کل کتنے کیس درج ہوئے، اس میں اصلی کتنے، جیلی کتنے ہیں، جیلی کیوں درج ہوئے، جیلی کا سٹیٹس کیا ہے، ثابت کرنے کے لیے ایویڈنس کیا ہے۔ اور بہت سارے کیسز میں ابھی ہمیں علم ہوا ہے کہ پولیس نے ڈر کے مارے کیسز کو کینسل کرنا شروع کیا ہے۔ تو لہٰذا ہم ان تمام چیزوں کا 3-4 چیزیں ہیں جو درگزر نہیں ہوں گی۔ نمبر 1، جنہوں نے قتل کیے ہیں خدا بھی معاف نہیں کرتا ہے، تو لہٰذا قتل کو معاف کرنے کا اختیار مقتولین کے ورثاء کے پاس ہے، اور
कोई कानून जो है हमें कातिलों को मुकदमे उनके खिलाफ दायर करने से रोक नहीं सकता है। वो हमारी हुकूमत होती या न होती, वरसा जो है उनको मुकदमों में उनके खिलाफ मुकदमे दायर कर सकते थे, नंबर 1। नंबर 2, इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल, जिसके ज़रिए इन्होंने नाजायज़ मुकदमे दर्ज किए सियासी बुनियादियों पर, बदनीयती पर, किसी को मजबूर करने के लिए, किसी को पिटियाई छुड़ाने के लिए, किसी के बच्चे को अगवा किया, किसी के घर में घुस गए, वारंट नहीं है, 7 दिन अब से बेजा में रखा, कुछ लोगों को 35 दिन रखा, कुछ लोगों को 70 दिन रखा। ये जराइम है, कानून इनको जुर्म कहता है, और जुर्म जो भी करे वो चाहे वर्दी वाला हो या चाहे शहरी हो, दोनों के खिलाफ प्रोसिक्यूशन होती है। लिहाजा उन DPOs, हम SHOs जो आला कार बने हैं, शायद उन पे उनके उसी रोल को हम देखें फैसिलिटेटर का, लेकिन जिन DPOs ने किया है, जिन RPOs ने किया है, ये इस खुशफहमी में न रहे कि किसी सियासी शख्सियत को पकड़ के अपने लिए रास्ता निकालेंगे। इंशाअल्लाह पूरा हिसाब होगा, इंतकाम कोई नहीं लिया जाएगा। हम आपके खिलाफ शवाहिद इकट्ठे करके आपको अदालतों में पेश कर देंगे, अदालतें जाने और आप जाने। अच्छा, आखिरी सवाल बता दीजिएगा कि कल जो इमरान खान साहब से मुलाकात हुई उसमें बताया गया है कि खबरें थी कि अली अमीन गंडापुर जो मिले हैं शहबाज शरीफ से, तो उसमें भी कोई खुश नजर नहीं आया इमरान खान। नहीं, कुछ ज़्यादा नाराज़ नहीं थे, लेकिन वो समझ रहे हैं, ये चीज़ खान साहब ने मानी कि मुझे इदराक है कि उनकी जो पोजीशन है, सूबे की जो ज़रूरियात हैं, ये मैं खान के अल्फाज आपके सामने बयान कर रहा हूँ। तो मुझे इदराक है कि सूबे की ज़रूरियात हैं, मशीनरी चलानी है, सूबे और फेडरेशन की इकाइयों के बीच जो है इक्वेशन होनी है, तो उन्होंने इन चीज़ों का इदराक करते हुए इस अमल को कंडोन किया। बहुत शुक्रिया।